بندہ آیا عابس بن عبداللہ، وہ بھی آپ کے قافلے میں تھا، اس نے آ کے آپ کو فرمایا اے اللہ کے رسول کے نواسے میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، لیکن میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ قیامت والے دن آپ اتنا کہیے گا کہ عابس آپ پر قربان ہوا ہے، عابس آپ پر کٹ گیا ہے۔ پھر آپ گئے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ جب سارے ہی جان نثار شہید ہو گئے، پھر آل بیت بچ گئے بس، اور کوئی نہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس وقت کے سب سے افضل ترین بندے تھے آل رسول، سب سے افضل ترین بندے، جن کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ بچ گئے، جب آل رسول بچ گئے تو سب سے پہلے جو آل رسول میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والے تھے وہ علی الاکبر تھے، حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے۔ انہوں نے آ کے آپ کو فرمایا اے ابا جان، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں سب سے پہلے جاؤں گا آگے لڑائی کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے جائیے۔ جب آپ آگے گئے، علی الاکبر جب آگے گئے تو سامنے 4000 کا لشکر اور ادھر صرف ایک بندہ، تو مقابلہ کیا بنتا ہے؟ تو لیکن پھر بھی وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے، لیکن پھر ابن سعد نے کہا اکٹھے حملہ کرو۔ جب سب نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو آپ شہید ہو گئے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کو اٹھایا اور آ کے شہیدوں میں رکھ دیا۔ ان کے بعد اس قافلے کا سب سے خوبصورت ترین نوجوان قاسم بن حسن، حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں نے فرمایا چچا اب میں جاؤں گا لڑنے کے لیے، میں بھی آپ کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو قاسم بن حسن کے بارے میں آتا ہے یہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ جب آپ آگے گئے تو لڑائی کر رہے تھے تو ابن سعد نے کسی کو کہا کہ حملہ کرو۔ جب حملہ کیا تو قاسم بن حسن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ تو ادھر ہی انہوں نے زور سے کہا واہ اماں، اے میرے چچا، یہ الفاظ ملتے ہیں واہ اماں، اے میرے چچا۔ حسین رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ مالک بن بشیر نے آپ کے ٹوپی جو لوہے کی پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر تلوار چلائی تو وہ ٹوپی کو چیرتے ہوئے جا کے سر کے اوپر لگی، تو آپ کا سر اور آپ کا چہرہ مبارک خون سے بھرا ہوا تھا۔ خود بھی زخمی ہو چکے تھے، صبح سے لڑائی کر رہے تھے، تھک چکے تھے، لیکن جب انہوں نے زور سے کہا واہ اماں، اے میرے چچا، تو حسین رضی اللہ عنہ بھاگے جیسے ایک زخمی شیر بھاگتا ہے، بھاگے اور جا کے دیکھا کہ قاسم ان کے سامنے تڑپ رہے تھے۔ تو آپ نے قاسم کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا اور یہ فرمایا کہ قاسم آج آپ کا چچا بے بس ہے، جا کے میرے نانا کو سلام کہنا، میرے نانا کو جا کے سلام کہنا کہ آج آپ کا چچا آج کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے قاسم کو اٹھایا اور آپ ان کے پاس لے کے آئے۔